باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطاہرین محمد واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ المواعظ العددیہ والے نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس میں امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے اور کچھ اخلاقی خوبیوں اور ان کا یا نتیجہ یا ان کا انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ روایت ہے امام زین العابدین علیہ السلام عن علی بن الحسین قال خرج رسول اللہ ذات یوم وصلی الفجر۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، ثم قال، اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، معاشر الناس ایکم ینہض الی ثلاثۃ نفر قد آلوا باللات والعزی لیقتلونی۔ اچھا، یہ تین مشرکوں نے، لات و عزی وہ مشہور بت تھے نا، انہوں نے تین مشرکین نے لات و عزی یعنی اپنے بتوں کی قسم کھائی ہے کہ ہم محمد کو قتل کریں گے۔ پھر ساتھ فرماتے ہیں وَقَدْ كَذَبُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قسم کھائی ہے لیکن ارادہ ان کا یہ ہے۔ تین مشرکین نے لات و عزی، جس طرح خدا کی قسم کھاتے ہیں اسی طرح لات و عزی کی قسم کھائی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ فَأَحْجَمَ النَّاسُ وَمَا تَكَلَّمَ أَحَدٌ، وہ جس طرح ہے نا خیبر میں کہ بھئی اس کو کل اس کو علم دوں گا تو اس مرد کو علم دوں گا، تو خیر وہ جو ہے نا وہ ممبر کی باتیں ہیں۔ بہرحال کل اس مرد کو، رجل کا لفظ تو آیا ہوا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اس باقی اور کی مردانگی کی نفی ہوتی ہو، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو ادھر ہے کہ یا اس کے بارے میں ہے یہ تعبیر، یا خندق کے بارے میں ہے۔ خندق کے بارے میں ہے کہ یہ عجیب رسول خدا کو پتہ نہیں کتنا غصہ آیا ہوا تھا، من لہذا الکلب، یہ کون ہے اس کتے کو جواب دینے والا؟ یہ ہے نا، سنا ہوا ہے آپ نے، سنا ہوا ہے نا۔ اچھا، ادھر بھی کہتے ہیں کأن علی رؤوسہم الطیور، یا طیر، سب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، کسی کا سر بھی نہیں ہل رہا تھا، اور اس طرح بیٹھے ہوئے جیسا سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہلیں گے تو اڑ جائیں گے۔ یہ ہے نا، یہاں بھی فَأَجْحَبَ النَّاسُ وَمَا تَكَلَّمَ أَحَدٌ، خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا، کسی نے جو ہے نا وہ کوئی یعنی پیشکش نہیں کی کہ یا رسول اللہ ہم جاتے ہیں، ہم ان کا جو ہے نا وہ خاتمہ کرتے ہیں، وغیرہ خبر لیتے ہیں۔ اچھا، جب کافی دیر تک کسی کی طرف سے کوئی پیشکش نہیں ہوئی، عجیب جملہ ہے، ما احسب علی بن ابی طالب فیکم، میرا خیال میں آج علی نماز کے لیے تشریف نہیں لائے۔ ادھر یہ لفظ ہے کہ میرا خیال میں تم میں علی نہیں ہے نا، علی نہیں ہے۔ فقام الیہ عامر بن قتادہ، عامر بن قتادہ کھڑے ہوئے، کہا کہ انہو وعق فی ہذہ اللیلہ، عجیب ہے، کہیں کہا جاتا ان کو آشوب چشم ہے، ادھر کہتے ہیں آپ کو بخار ہے۔ وعق واو عین کاف، یعنی مجھے جو یاد ہے بخار، یا رسول اللہ ان کو تو بخار ہوا ہے۔ اچھا، بخار ہوا تو تم جاؤ نا۔ وَلَمْ يَخْرُجْ يُصَلِّ مَعَكَ، اور اس کی طبیعت ناساز ہے ان کی، اس لیے آج نماز آپ کے اختتام نماز کے لیے نہیں آئے امیر المومنین۔ فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُخْبِرَهُ، یہ عجیب ہے، آپ اجازت دیں تو جا کے علی کو بلاتا ہوں۔
اگر آپ اجازت دیں ان اخبرہ، جا کے میں علی کو بتاتا ہوں بھئی اس طرح کی جو ہے نا وہ دھمکی آئی ہے، فون آیا ہے، خط آیا ہے دہشت گردوں کی طرف سے، رسول خدا آپ کو یاد کر رہے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے نا، نہیں کہا کہ اچھا بھائی ہم جاتے ہیں، آپ اجازت دیں تو جا کے میں علی کو بلاتا ہوں۔ اس کو مطالعہ کرتے وقت بھی مجھے واقعی ہنسی آ رہی تھی۔ فقال النبی شان کا، فرمایا کہ اچھا بھائی تیری مرضی۔ فمضى الیہ فاخبرہ، یہ گیا قتادہ عامر بن قتادہ اور امیر المومنین کو خبر دی کہ بھئی اس طرح کا جو ہے نا وہ دھمکی آمد جو ہے نا وہ کالیں آ رہی ہیں۔ فخرج امیر المومنین، یا امیر المومنین، ایک مرتبہ درود بھیجے نا امیر اللهم صل على محمد وآل وَكَأَنَّهُ نُشِدَ مِنْ عِقَالٍ، وہ ایسا لگا کہ جیسے امیر المومنین کے پاؤں باندھ دیے گئے تھے اور پھر کسی نے کھول دیا۔ یہ سن کے نا کہ رسول خدا آپ کو یاد کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا بندھے ہوئے پاؤں جو ہے نا امیر المومنین کے، اب وہ عقال جس رسی سے اونٹ کے پاؤں باندھے جاتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں عقال کہتے ہیں، اور عقل کو بھی عقل اسی لیے کرتے ہیں کہ اس طرح وہ رسی اونٹ کو کنٹرول کرتی ہے نا، عقل بھی انسان کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ عقل بھی اسی عقال سے بنا ہے، عقال وہ رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے۔ اچھا جی کوئی جلدی تو نہیں ہے نا؟ اچھا جی وعلیہ ازار، وہ ایک چادر پہنے ہوئے تھے اور وقت اخذ طرفیہ علی عقبیہ، اور دونوں کونے جو ہے نا وہ گردن کے ساتھ علی نے باندھے ہوئے تھے، ایسی سادہ لباس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال یا رسول اللہ ما خبر، آئے اور فرمایا یا رسول اللہ ما خبر، ہاں کہاں سے کل آئی ہے، کوئی فون نمبر وغیرہ ہے؟ فقال هذا رسول الرب يخبرني عن ثلاث، یہ میرا رب جبرائیل، ہاں یہ کہتے ہیں نا یہودی قرآن میں بھی ہے کہ یہودی جبرائیل سے دشمنی رکھتے تھے اس لیے کہ ان کی ایک ایک جو ہے نا میٹنگ کی رپورٹ جو ہے من رسول خدا تک وہ جبرائیل بھیجاتے تھے، اسی لیے اس کے پکی دشمنی تھی۔ یہ ہماری جو ہے نا بند کمرے میں بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ فوراً جو ہے نا رسول خدا تک یہ جبرائیل پہنچا دیتا ہے۔ فہذا رسول الرب یخبرنی، امیر مومنین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ پیغمبر کے ہیں جبرائیل، اس نے مجھے خبر دی ہے 3 آدمیوں کے بارے میں کہ نہضوا الیہ لیقتلونی، یہاں تو لکھا ہوا نہضا کا مطلب ہوتا ہے اٹھے ہیں، یعنی بالکل اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں اور جو ہے نا ان کے عزائم خراب ہیں، وہ شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وقد کذبوا ورب الکعبہ، پتہ تھا نا کہ میرا دست بازو علی موجود ہے اور اس کے موجودگی میں مجھے کوئی گدند نہیں پہنچا سکتا۔ رب کعبہ کی قسم جھوٹ بولا ہے، ہاں یعنی وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن عربی میں ایک کہاوت ہے اقتل الموذی قبل ان یوذی، موذی کو قبل اس کے کہ اذیت دے اس سے کوئی ٹھکانہ لگاؤ، ٹھیک ہے نا، کر تو کچھ نہیں سکیں گے، ان کا ارادہ جو ہے نا برا ہے۔ فقال امیر المومنین اللہم سری وحدی، یا رسول اللہ میں ایک اکیلا ان کے لیے کافی ہوں، میں اکیلا کافی ہوں، صرف صرف اتنی مہلت دے دیں کہ میں جا کر اپنا اسلحہ وغیرہ اٹھاؤں، تلوار اٹھاؤں، ذرا اٹھاؤں، ٹھیک ہے جی، مجھے سنگینی کا پتہ نہیں تھا، ایسے سادہ جو ہے نا وہ کرتا تھا کہ بس بھیج کو پتہ نہیں وہ پہنے ہوئے تھے۔ جی آپ سیابی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تجھے جا کے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے بھی میرے پہنو، زیرہ بھی میرا لے لو اور تلوار بھی میری لے لو، ٹھیک ہے جی، نعرہ حیدری، فَأَلْبَسَهُ وَدَرَّعَهُ وَعَمَّمَهُ وَقَلَّدَهُ، فَأَلْبَسَهُ اپنا لباس پہنایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنا زیرہ پہنایا، وَعَمَّمَهُ اپنا عمامہ جو ہے نا وہ امیر مومنین کے سر پر رکھا، وَقَلَّدَهُ اپنی تلوار آویزان کی، وَأَرْكَبَهُ فَرَسَهُ اور رسول خدا ہی کے گھوڑے پر امیر المومنین کو سوار کیا۔ وخرج امیر المومنین فمکث 3 ایام، 3 دن تک کوئی خبر نہیں آئی۔ اچھا، لا یاتیہ جبرائیل بخبر یخبرہ ولا خبر من الارض،
نہ اوپر سے کوئی رپورٹ آئی نہ نیچے سے کوئی رپورٹ آئی. ٹھیک ہے جی. اچھا وَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَى وَرْقِهَا. حسن اور حسین کو اپنے پشت پر اٹھا کے خاتون جنت خدا کے پاس تشریف لائی اور کہا کہ یا رسول اللہ بابا لگتا ہے یہ دونوں میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. 3 دن تک کوئی خبر نہیں ہے اور اکیلے گئے ہیں, اکیلے. عجیب بات ہے, احتیاطاً بھی رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اس کے ساتھ کچھ اور آدمی جاؤ, یہ 3 اگر انہوں نے قسم کھائی ہے ضروری تو نہیں ہے کہ 2-3 بندے ہوں, بھئی اور بندے بھی ہو سکتے ہیں. اتنا اعتماد تھا, بھروسہ تھا رسول خدا امیر المومنین پر, اکیلا کو بھیجا. پتہ نہیں کتنے لوگ آگے مقابلے کے لیے ہوں گے. اچھا جی فَأَصْبَلَ النَّبِيُّ عَيْنَيْهِ. خاتون جنت کی کیفیت دیکھ کے رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے. ثم قال معاشر الناس. 3 دن تک جب کوئی خبر نہیں آئی فرمایا معاشر الناس من یاتینی بخبر علی ابشرہ بالجنہ. جو علی کی کوئی خبر لے کے آئے گا اس کو میں جنت کی بشارت دوں. وافترق الناس فی الطلب. اچھا ابھی پہلے ان کو مارنے کے لیے کوئی گھر سے نہیں نکلا تھا, یہ جنت کی جو ہے نا سستی بشارت کی خاطر سب نکل گئے ہیں کہ جو ہے نا وہ خبر اچھی خبر رسول خدا کو ہم دے سکیں. یہ عجیب ہے بھائی. فافترق الناس فی الطلب لعظیم ما رأوا. رسول خدا نے فرمایا جنت کی بیٹھے بیٹھے مل رہی ہے بھائی, اور کوئی تلوار نہیں ماری تو کم از کم علی کی خیریت تھی, خبر لا کے جو ہے نا وہ جنت کے حقدار بنو. اچھا جی آج نکاح میں جانا ہے ورنہ زبردست آج نیاد کھاتے ہیں آپ سے, کل قضا بجانا ہے. اچھا جی اقبل عامر بن قتادہ. اچھا یہی عامر بن قتادہ جس نے کہا تھا نا میں اجازت دے تو علی کو بلا کے لاتا ہوں, یہی کہیں اس کو رپورٹ مل گئی. ودخل علی علیہ السلام, امیر المومنین آئے. اب دیکھیں معاہ اسیران, 2 بندے زندہ قیدی بنا کے لائے تھے میرے مومنین, 2 بندے. وراسو 3 ابعر. اچھا اور 3 جو ہے نا وہ اونٹ اور 3 گھوڑوں کے سر بھی جو ہے نا وہ ساتھ لے کے آئے تھے. حبط جبرائیل فخبر النبی. جبرائیل امین نے جو ہے نا وہ تفصیل سے آگاہ کیا. اچھا جی پھر جو ہے نا فقال النبی, پھر رسول خدا نے تفصیلی رپورٹ مانگی علی سے, کہاں گئے, کیا ہوا, کیسا مقابلہ ہوا. فقال نعم یا رسول اللہ لما سرت الى الوادی. جب میں اس وادی میں گیا, آپ دوسرے عام سادہ الفاظ میں کہیں ان مشرکین کی جو چھاونی تھی نا, ادھر جب میں گیا ہوں تو رأیت ہؤلاء رکبانا الابابر. یہ ان لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اباعر, بعیر ان کو کہتے ہیں, اباعر اس کی جمع ہے نا. اچھا جی یہ سوار تھے. فنادونی من انت. مجھ سے پوچھا کہ بھئی تو کون ہے. میں نے کہا انا علی ابن ابی طالب ابن عم رسول اللہ. میں رسول خدا کا چچزاد علی ابن ابی طالب ہوں. میرا مختصر سا تعارف نہیں فرمایا. قائد الغر المحجلین, امام الموحدین وغیرہ وغیرہ. میرا نام علی ہے, ابو طالب کا بیٹا ہوں اور رسول خدا کا چچزاد ہوں. فقالو فرما کہ باقی باتیں تو ٹھیک ہے, ہم رسول کو رسول نہیں مانتے. فرمایا تھا نا ابن عم محمد نہیں فرمایا تھا, کہا میں رسول اللہ کا چچزاد ہوں. کہا کہ ما نعرف للہ من رسول, ہم کسی کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. سواء علینا وقعنا علیک اولا محمد. ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا ہے کہ تو کام آتا ہے یا محمد کام آتا ہے, تجھے مارے یا محمد کو مارے, ہمارے لیے دونوں برابر ہیں. یہ عجیب ہے. دیکھیں وقعنا علیک او علی, ہم تیرے اوپر گرتے ہیں یا محمد پر گرتے ہیں, ہمارے لیے تم دونوں برابر ہو. وشد علی هذا المقتول, وہ ایک مقتول جو ہے نا وہ اس کے شدید حملے جو ہے نا مجھ پر بہت تھے, شدید تھے. دار بینی و بینہ ضربات ہے, چند واروں کا تبادلہ ہوا میرے درمیان اور اس کے درمیان میں جو ہے نا چند واروں کا تبادلہ ہوا. صحیح ترجمہ کیا ہے, چند واروں کا تبادلہ ہوا. وہبت ریح حمراء, اسی دوران
کسی کو نیند تو نہیں آ رہی نا؟ حبت ریح حمراء، اسی دوران ایک سرخ آندھی چلی. سمعت صوتک فیہا یا رسول اللہ وانت تقول، اس سے سفید جو ہے نا سیاہ آندھی کے اندر میں نے رسول خدا کی آپ کی آواز سنی. آپ نے فرمایا کہ جو تیرا مقابل کا ہے نا اس کے زرے کے نیچے کے حصے کو میں نے کاٹ دیا ہے، ادھر وار کرو. ادھر بیٹھ کے رسول خدا کمان کر رہے تھے علی کو نا. اچھا جی ادھر جو ہے نا وہ وار کرو. فاضرب حبل عاتقہ، ہاں وہ اس کے اس پر جو ہے نا پتنے اس کے کاندھے پر جو پتنے رسی ہے اس پر وار کرو. اچھا جی فضربتہ ولم اخف، میں نے وار کیا اور میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا. ثم حبت ریح سوداء، اس کے بعد ایک سیاہ آندھی چلی. وصوتک فیہا یا، اس کے اندر بھی یا رسول اللہ آپ کی آواز تھی. آپ نے فرمایا قد قلبت لک الدرع علی فخذہ، میں نے اس کے ران کے اوپر سے زرہ کو الٹ دیا ہے، ادھر وار کرو، ادھر وار کرو. جیا فاضرب فاضرب فخذہ، اس کو پکڑ لے. فضربتہ وقطعتہ ووکزتہ، میں نے پتہ نہیں اس کو وہ لات بھی ماری. وقطعت راسہ، اس بندے کا تو جو ہے نا میں نے سر قربتن اللہ قلم کر دیا، اڑا دیا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ پر پھینک دیا. فقال ہذان الرجلان، یہ جو دو بندے جن کو پکڑ کے لایا ہوں نا میں آپ کو، ہاں دو بندے، دو بندوں کو پکڑ کے لائے ہیں. اکیلا علی اور دو بندے جو ہے نا وہ علی قابو میں ہے، جیسے کہ جو ہے نا کوئی بھیڑ بکری بندے قابو میں ہوتی ہے. اچھا تو یہ دونوں بندے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ بلغنا ان محمدن رفیق شفیق رحیم، انہوں نے نا مجھ سے رحم کی اپیل کی. یہ دو بندے کو پکڑ کے لائے ہو نا، ہم نے سنا ہے محمد جو ہے نا بڑا نرم دل ہے، ہاں ہمیں اس کے پاس لے چلو، ہم اس کے پاس لے چلو. فحملنا الیہ ولا تعجل علینا، کوئی جلد بازی نہ کرو، ہمیں نہ مارو، محمد کے پاس لے چلو، ہاں ہو سکتا ہے وہ ہم کو معاف کریں. وصاحبنا کان، اور یہ جو بندہ آپ کا ہاتھ مارا گیا ہے یہ بندہ 1000 کے مقابلے میں جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، جس کا آپ نے سارا قلم کیا ہے. فقال، پھر رسول خدا نے فرمایا اما الصوت الاول، وہ جو سرخ اندھی میں میری آواز سنی، الذی سک مسامی کا جو تو کانوں کو ٹکرائی، فصوت جبرائیل، یہ جبرائیل امین کی آواز تھی. بہت ساری روایات اور سنت کی روایات میں بھی امیر مومنین امام حسن امیر مومنین کی شہادت کے دوسرے دن امام حسن نے جو خطبہ دیا اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اس میں تھا کہ کل رات کو وہ ہستی دنیا سے اٹھی ہے جب یہ میدان میں جاتے تھے، اتنے فرشتے اس کے دائیں طرف ہوتے تھے، جبرائیل ان کے بائیں طرف ہوتا تھا، میکائیل بائیں طرف ہوتا تھا، جبرائیل دائیں طرف ہوتا تھا. یہ تو فریقین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امیر مومنین کے ساتھ جو ہے نا وہ فرشتے ہوتے تھے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی علی کا کوئی کمال نہیں ہے، فرشتوں کا کمال ہے. بھئی پھر آپ بھی اپنے ساتھ فرشتے لے کے جائیں. اچھا جی آکاش و ناکاش کا ساتھ تو نہیں دیتے نا، جو جبرائیل اور میکائیل ویلے بیٹھے ہیں. فقاب مسامے گئی جبرائیل. اچھا جی وَأَمَّا صَوْتُ الْآخَرُ، دوسری آواز تھی وہ میکائیل کی آواز تھی نا، میکائیل کی آواز تھی، یعنی وہ کسی کہیں سے زرہ اٹھا رہے تھے، کہیں سے جو ہے نا وہ کر رہے تھے اور وہ تیری مدد کر رہے تھے. تو قدم علی احد الرجلین، میں نے کہا تھا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے نا. امیر المومنین نے کہا یہ دونوں میں سے نا ایک کو آگے کرو نا اس کا سر، تاکہ قربتن اللہ اس کا سر قلم کر سکوں. تو فقال، مارنے سے پہلے رسول خدا نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ، گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. فقال لنقل جبل ابی قبیس احب الی من اقول هذه الکلمہ، کہنے لگا کہ
کوہ ابو قبیس کو اٹھانا اتنا میرے لیے بھاری نہیں ہے جتنے یہ دو شہادتوں کی جو ہے نا وہ گواہی میرے لیے بھاری ہے، یعنی مجھ سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کوہ ابو قبیس کو اٹھانا اتنا ثقیل نہیں ہے جتنا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی جو ہے نا وہ ثقیل یا سنگین ہے۔ اچھا جی، تو فقال اچھا ادھر کے رسول خدا نے نہیں مارا، ہاں دیکھا رسول خدا نے دعوت اسلام دی آخری مرحلے میں، جب دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آخر ہوا ضرب علی، پیچھے لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر دو، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا جی، ثم قال قدم الاخر، پھر کہا کہ وہ دوسرے کو لے آؤ، ٹھیک ہے نا، دوسرے کو لے آؤ، جو قربانی کے نا جو بکرے جس طرح وہاں باری باری میں لائے جاتے ہیں ہمارے ذبح کرتا ہے۔ فقال قل لا الہ الا اللہ، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد انی رسول اللہ، اور گواہی دو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ فقال الحقنی بس، کتنے یہ جو ہے نا یہ وہ تھے کیا کہتے ہیں ڈھیٹ قسم کے بندے تھے نا، کہا کہ مجھے میرے ساتھی کے ساتھ ملا دے، کیا مطلب مار دے، میں جو ہے نا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اچھا جی، لا الہ الا اللہ، وقال الحقنی بصاحبی، یعنی مجھے میرے ساتھی کے ساتھ ملا دے، یعنی مجھے قتل کر دے۔ فقال اخرہ یا ابا الحسن واضرب عنقہ، کہا کہ اچھا اس کو بھی پیچھے لے جاؤ، یہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی بھی جو ہے نا گردن اڑا دو۔ فہبط جبرائیل، این موقع پر جو ہے نا جبرائیل نبی نازل ہوا، یا محمد ان ربک یقرئک السلام، ایک تو اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو سلام کہتا ہے اور پھر خدا فرماتا ہے یا محمد لا تقتلہ، نہیں اس کو نہ مارو، فإنہ حسن الخلق، یہ بااخلاق آدمی ہے۔ دوسرا سخی فی قومہ، اپنی قوم میں جو ہے نا مشہور اور معروف جو ہے نا سخی بندہ ہے، اخلاق اس کا ٹھیک ہے۔ ایک جائز القتل یا واجب القتل جو ہے وہ بااخلاق ہونے کی وجہ سے اور سخی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ بچ جاتا، اپنی جان بچاتا ہے۔ یا فقال الرجل تحت السیف، اچھا یہ بالکل تلوار کے نیچے سے جو ہے نا وہ بندہ بولا، کہا کہ ھذا رسول ربک یخبرک، یہ آپ کا رب کا نمائندہ یعنی جبرائیل یہ آپ کو خبر دے رہا ہے کہ بھئی یہ سخی بندہ ہے اور یہ بااخلاق آدمی ہے، اس کو زندہ رہنے دے۔ فقال نعم، کہا کہ یہ میرے رب کا جو ہے نا پیغام ہے۔ فقال واللہ ما ملکت درہما ما اخل لی قط ولا قلبت وجہی فی الحرب، جی ہاں وہ ہے کہ خدا کی قسم پتنے میں ایک درہم کا بھی مالک نہیں ہوں اور کبھی میں نے کسی جنگ میں پشت نہیں پھیری۔ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر رسول خدا نے فرمایا هذا ممن جره حسن خلقه وسقاه الى جنات النعیم، یہ وہ بندہ ہے جس کو اس کے سخاوت نے اور اس کے اچھے اخلاق نے جو ہے نا وہ جنت کا راستہ دکھا دیا۔ جرہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کے لے جانا نا، زبردستی جو ہے نا اس کے حسن خلق اور اس کی سخاوت نے اس کو جنت کا راستہ دکھایا ہے۔